تو یہ ایک ایسا دورانیہ تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. آپ شہادت کو نہیں دیکھتے کس طریقے سے زندان میں شہید ہوئے اور زنجیروں میں تابوت کو لپیٹ کر کس طریقے سے جو ہے وہ پل پہ رکھا گیا. اور ہارون کا زمانہ بہت سخت زمانہ تھا، اور اس کے بعد امین کا جو زمانہ تھا وہ بھی اسی طرح اہل بیت پر بڑا سخت زمانہ تھا. اور مامون جو ہے وہ اس کا بھی اسی طرح تھا. وہ بظاہر سیاست کے ساتھ جو ہے وہ ایک رویہ اس نے رکھا تھا، لیکن باقی وہ امام رضا علیہ السلام کے بہت فرق تھا. امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو وہ مار رہا تھا، شہید کر رہا تھا. اور کافی بھائی اس زمانے میں شہید ہوئے، کافی خاندان اہل بیت کے جوان جو ہیں اس زمانے میں شہید ہوئے. تو ایک ایسی فضا، متشنج سی فضا بن چکی تھی کہ جس میں کوئی بھی جو ہے وہ اس خاندان کے ساتھ وصلت کے لیے جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا قتل ہونے کے مترادف. جی تو لہٰذا وہ آپ کا جو ہے جواب جو ہے وہ دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ خود بیٹوں کی بھی شادی جو ہے وہ یعنی امام رضا سمیت بیٹوں کی شادی بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مسلم نہیں. آپ نے اس میں خلاصہ کر دیا کہ یہ واضح نہیں ہمارے کہ ان کی شادیاں ہوئی تھی بیٹوں کی بھی. اور یہاں پر ایک سوال بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کہ بہرحال فقیہ پرور ہے، عالم پرور ہے، اور حوزہ علمیہ نجف کے بعد جیسے کہ ہماری گفتگو پچھلے پروگرامز میں بھی ہوئی کہ حوزہ علمیہ نجف کے بعد اگر کسی کو اتنی جاویدانی ملی ہے تو وہ صرف حوزہ علمیہ قم ہے. تو خود جس کے دروازے پر فقیہ پلتے ہوں، جس کے دروازے پر اور جسے کہہ لیجیے کہ نمک خوار ہوں سارے کے سارے علماء فقہا، اور آج کی سرزمین پر جیسے اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے پاس جو علم دین حاصل کر رہی ہیں اور جو لوگوں کو تربیت کر رہی ہیں، تو جس کے دروازے پر فقیہان دوراں آ کر تربیت حاصل کر رہے ہوں تو ظاہر سی بات اس کا علم، اس کے کمالات کا تو انتہائی نہ ہوگی. میں چاہوں گا کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی علمی حیثیت کیا تھی؟ اگرچہ علماء نے اس کے حوالے سے بیان کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اگر نئے زاویے تھے، چونکہ بہرحال ہر عالم کا اپنا الگ الگ بیان ہوتا ہے اور انداز بیان ہوتا ہے، تو آپ کے نظر سے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی علمی حیثیت اور آپ نے کس طریقے سے علوم آل محمد کو کائنات تک پہنچایا؟ خاندان اہل بیت میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد بہت بڑی عالمہ غیر معلمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھیں، اور ان کو دیکھ کر تو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں علی یاد آ جاتے ہیں. بی بی جب خطبے دیتی تھیں اور جب گفتگو فرماتی تھیں. اس کے بعد یہی لقب جو ہے عالمہ غیر معلمہ والا جو لقب ہے، اگر کسی ہستی کو ملا ہے تو وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ. اور ان کے بعد بھی خاندان اہل بیت میں ایک بہت بڑی بی بی گزری ہیں، بی بی حکیمہ خاتون جو ہے یا ام حکیمہ یا حکیمہ خاتون، جو امام عسکری علیہ السلام جو ہیں ان کی جو ہیں وہ پھوپھی تھیں. بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے کچھ القاب میں سے ایک لقب اس عالمہ کے ساتھ ساتھ ایک لقب ہے محدثہ. یعنی ہماری کچھ احادیث کے سلسلے میں بھی بی بی موجود ہیں. یعنی یہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے وجود سے باقاعدہ علم آگے پھیلا. بلکہ بی بی بچپن میں ہی ایسی تھیں، یعنی ظاہراً 6 سال کا بھی سن مبارک نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر، اور امام کہیں سفر پر نکلے ہوئے تھے. وہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا مولا تو ہے نہیں، وہ اپنے سوالات وہاں انہوں نے لکھ کر گھر میں جو ہیں وہ دے دیے. تو گھر میں حضرت فاطمہ معصومہ جو کہ بچپن کا زمانہ تھا لیکن اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ سب کے سوالوں کے جواب بی بی نے دیے اور ان کے سپرد کر دیے. وہ بڑے حیران ہوئے اور سوالوں کے جواب لے کے جب جا رہے تھے تو راستے میں انہیں زیارت نصیب ہوئی ساتویں مولا کی، اور کہا ہم آپ کے گھر گئے تو آپ کی بیٹی فاطمہ نے جو ہے وہ ہمارے لیے جواب لکھے. تو مولا نے فرمایا کہ مجھے دکھائیں میں اپنی بیٹی کے جواب. تو جیسے جیسے جواب پڑھتے جاتے تھے ساتویں امام، اور یہ بار بار جملہ کہتے تھے کہ فداہا ابوہا، کہ اس پر اس کا باپ قربان ہو. تو بی بی جو ہیں اس کے بعد 21 سال امام رضا علیہ السلام کے محضر مبارک میں باقاعدہ علم کسب کیا. بے شک یعنی شاگردہ تھیں امام رضا علیہ السلام کی. اور یہ وہی علم تھا جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں. یہ وہی علم الہی تھا جو حضرت جبرائیل کے ذریعے ہمارے نبی اور ان کے اوصیاء کو ملا. اسی علم سے بی بی نے کسب فیض کیا، اس لیے بی بی کو بھی وہی القاب ملے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو لقب ملے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض جو احادیث ہیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، حدیث غدیر میں ہمارے کچھ روایتیں جو ہیں وہ بی بی سے نقل ہوئی ہیں. حدیث منزلت جو ہے وہ بی بی سے نقل ہوئی ہے.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان کو جنت کی جو بشارت ملی ہے، مثلا یہ جو مشہور حدیث ہے کہ جو حب آل محمد میں مر جائے گا تو ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے گا اور منکر نکیر بھی اسے جنت کی بشارت دیں گے. یہ حدیث جو ہے بی بی سے نقل ہوئی ہے، یعنی اس کی جو اس کو سلسلہ حدیث میں جو ہے وہ بی بی ہیں. اسی طرح جو محمد و آل محمد کے بغض میں دنیا سے جائے گا وہ کافر کی موت مرے گا اور اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اس روایت اور اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ خود بی بی سلام اللہ علیہ. تو ہماری بہت ساری احادیث ہیں. یہ تو آج آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت پیارا ہدیہ دیا، بہت پیارا تحفہ ہے کہ اگر کوئی محبت محمد و آل محمد میں اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مرنے کے بعد نہیں، خود ملک الموت بشارت دینے ملک الموت. سبحان اللہ. اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت فاطمہ معصومہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اگر میں آج گن رہا تھا تقریباً جو ہے ایک ابتدائی اجمالی سی نگاہ میں نے تقریباً 20 سے زیادہ روایات آج دیکھی ہیں کہ جس کی سند کے اندر بی بی کا وجود مبارک تھا اور انہوں نے نقل کی، اور اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے اور کچھ اپنے والد سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو ہے نقل کی. بی بی کا یہی علم اور یہ جو چہرہ علم تھا اور یہ بابرکت جو ذات تھی، یہی وجہ بنی کہ تمام علم کے جو تشنے اور پروانے تھے انہوں نے بی بی کے وجود کو اپنا محور قرار دیا اور دنیا کے بڑے بڑے علمی مراکز جو ہیں وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم مبارک کے گرد قائم ہوئے اور انشاءاللہ اسی طرح قائم رہیں گے. 1000 سال سے زیادہ اس حوزہ علمیہ کم کی تاریخ ہے الحمدللہ. یعنی بہت قدیمی حوزہ ہے. جب حوزہ نجف بھی نہیں تھا، حوزہ کم تھا. اور ہاں درمیان میں نشیب و فراز آئے، گورنمنٹیں ظالم آئیں اور جنہوں نے اس کو کئی دفعہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بار بار احیا ہوتا رہا اور پوری دنیا سے زائرین کا جس طرح یوں سمجھ لیں ان کی آرزوں اور دعاؤں کا محور اور مرکز بی بی کا حرم ہے، اسی طرح پوری دنیا میں علوم آل محمد کے جو تشنہ ہیں ان کا بھی مرکز اور محور جو ہے وہ بھی یہی حوزہ علمیہ کم ہے. ایک چیز جو میں یہاں ذکر کروں گا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا جو حرم مبارک ہے اس کو ایک اور بھی خصوصیت ملی ہے کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی اس وقت تک اسی بی بی کی زیارت حضرت زہرا کی زیارت بھی کہلاتی ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں روایات میں ملی ہے. یعنی یہ بی بی جو ہیں فاطمہ ہیں، یعنی اس فاطمہ اولا جو ہیں بی بی فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی شبیہ ہیں، یعنی حتیٰ کہ اپنی قبر مبارک میں بھی ان کی شبیہ ہیں. ان کی زیارت گویا ان کی زیارت ہے. تو اور ان کو ایک لقب جو ملا ہے وہ شفیعہ کا، روز محشر وہ بیبیاں آل محمد کی جو شیعوں کی شفاعت کریں گی اس میں سے یہ بیوی بھی ہیں. اور ان کی زیارت کے اندر وہ جو جملہ ہے جس میں، اور کہتے ہیں یہ جملہ خود امام رضا علیہ السلام نے شامل کیا ہے، یا فاطمہ اشفعی. تو یہ جملے کو باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے زیارت نامے میں خود ایڈ کیا، خود شامل کیا اور فرمایا کہ میری ہمشیرہ جو ہیں ان سے جو ہے وہ شفاعت مانگیں اور روز قیامت ان کے زائرین جو ہیں وہ ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، چونکہ اللہ کے نزدیک ان کی بہت بڑی شان ہے. بے شک. اور اس شان کو ہم نہیں توصیف کر سکتے. بالکل. میں کیا توصیف کروں؟ آج بھی میں دیکھ رہا تھا بی بی کی جب سیرت کو پڑھ رہا تھا کہ اسی زخمی حالت میں جب بی بی ساوا سے کم آئی ہیں، وہ درد و رنج کے علیحدہ تھا، سارے بھائی بی بی کے جو ہیں وہ شہید ہوئے، پورا کاروان جو ہے وہ قتل ہوا. اس حالت میں کہ بی بی کی روح بھی زخمی تھی اور بدن بھی زخمی تھا، بی بی نے 17 یا 18 دن اعتکاف رکھا. اور وہی جگہ جو ہے جہاں بی بی نے عبادت کی آج وہ خود محل زیارت ہے. یعنی بی بی جو ہے شب و روز عبادت میں رہی ہیں، شب و روز یعنی حالت اعتکاف میں رہی ہیں، روزے کی حالت میں اور عبادت کی حالت میں. بی بی کا معنوی مقام اور بے پناہ کرامات جو ہیں بی بی کی، ان کی جو ہے وفات کے بعد اس حرم مبارک سے جو ظاہر ہوئیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بڑا مقام اور شان دی ہے. اس لیے ان کی زیارت میں یہ جملہ جو ہے مولا کی طرف سے اسی لیے جو ہے وہ اضافہ ہوا کہ ان کی جو شان اللہ کے نزدیک ہے اس کو واسطہ دے کر ان سے شفاعت مانگیں.